سب سے پہلے اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو بٹھا کر شادی کے فضائل بتائیں کہ شادی ہے کیا چیز. میں شادی کرنا ہے بس اتنا معلوم، بھائی میری شادی نہیں ہوئی میری بھی شادی ہوگی بس اتنا. اب شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنا ہے، شادی ہے کیا چیز، شادی کے بعد آدمی کو کیا حاصل ہوگا، یہ کبھی بٹھا کر سمجھائے. لیکن یہ بٹھا کر کون سمجھاتا؟ اگر کسی کو بولے تو بولتے ہیں نوجوان کو، اپنا نوجوان بچوں کو سمجھانا بولتے شرم آتی. فلم ایک ساتھ دیکھتے تو شرم نہیں آ رہی، فلم ایک ساتھ دیکھ رہے پوری فیملی مل کے تو شرم نہیں آ رہی. ایک ساتھ بیٹھ کر لیڈو کھیل رہے تو شرم نہیں آ رہی. ایک ساتھ بیٹھ کے جو سیریل دیکھ رہے تو شرم نہیں آ رہی. لیکن اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو یہ بتانا، یہ سمجھانا کہ شادی کیا چیز ہے، شرم آ جا رہی. معلوم کیا ہوگا کہ دین سے محبت نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ اپنے بچوں کو، نوجوان بچے جن کی شادی ہونے والی ہے یا شادی اب تھوڑے دن کے بعد ہوگی یا شادی ہو گئی ہے، ان کو پہلے شادی کے فضائل بتائے جائیں کہ شادی کے فضائل کیا ہیں. سب سے پہلے لڑکے کو بٹھائیں اور اس کو بتائیں کہ شادی کے فضائل یہ ہیں کہ جو ایک عورت تیرے ایک بول پر سب کو چھوڑ کر آ گئی، ایک بول پر، ایک بول کہا نا بھائی مجھے قبول ہے، بس اتنا ہی کہا اور تو کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ مجھے وہ لڑکی اپنے نگاہ میں قبول ہے. قاضی صاحب نے کہلوایا، اس نے کہہ دیا مجھے قبول ہے. اب یہ لڑکی ایک الفاظ پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے، اپنے گھر چھوڑ کر آ گئی ہے. جس گھر میں 20 سال 22 سال رہی ہے وہ گھر چھوڑ کر آ گئی ہے، اور اپنے بھائی چھوڑ کر آ گئی، بہن چھوڑ کر آ گئی، اور اپنا پورا خاندان چھوڑ کر تیرے پاس آ گئی. اجنبی کے پاس کیوں آ گئی وہ چھوڑ کر؟ کبھی غور کرے، یہ اللہ کا حکم ہے. جب ایک بول پر سب کچھ آ گئی ہے چھوڑ کر، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو ستایا جائے، اس کو مارا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس پر زیادتی کی جائے اور اس کو جو ہے پریشان کیا جائے. اور نوجوان بچوں کو سمجھائیں، خاص کر کے بچوں کو سمجھائیں. اگر ایک عورت سمجھ گئی تو ساری محلہ سمجھ جاتا، سارا گھر سمجھ جاتا. اگر عورت ہی نہ سمجھی تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا. چلو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک نیک عورت تھی، نیک یعنی عورت جب اپنے گھر کو سدھارنا چاہتی ہے تو سدھار دیتی ہے، لیکن جب عورت نہیں چاہتی تو کون بھی نہیں سدھرتا. ایک نیک عورت تھی بیچاری، اب اس کی شادی ہو گئی، زبردستی شادی کرا دی. شادی جس سے ہوئی وہ بیچارہ ایسا تھا، وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا، بالکل بددین تھا وہ. اب شادی ہو گئی، اب یہ تو حیران ہو گئی یہ کل کو میرے بچے بھی ہوں گے، اگر میرا شوہر ہی نماز نہیں پڑھے گا تو گھر میں دین کیسا ہوگا، گھر میں تو دین کا ماحول ہی ختم ہو جائے گا. کل کو بچے ہوں گے تو بچے دیندار کیسے بنیں گے؟ تو کیا کیا جائے کہ میرا شوہر بھی نماز پڑھے. تو کافی شوہر کو سمجھایا تو نہیں سمجھا، شوہر نہیں سمجھا. اب اس نے کیا کیا، اس کے اوپر جنات آنے لگے، عورت کے اوپر جنات آنے لگے، شیطان آنے لگا. اب شوہر حیران ہو گیا، روز دیکھے تو رات کو جنات آ جاتے، روز دیکھے تو رات کو جنات آ جاتے. حیران ہو گیا کہاں لے کے جاؤں. ایک مول صاحب کے پاس لے کے گیا، ہماری بیوی کو دیکھیں ان کو جنات آ جا رہے. جب دیکھے بولے تو رات کو روزانہ جنات آ جا رہے، ذرا ان کے جنات اتارو. اب وہ عورت کے پاس مول صاحب آئے تو مول صاحب نے جب بات کی تو مول صاحب سے اس بیوی نے کہا کہ میرے اوپر جنات ونات کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر جنات نہیں ہے، یہ میرے ڈھونگ ہے. کیوں ڈھونگ ہے؟ یہ میرا مکر و فریب کیوں ہے تیرا بھائی؟ یہ مکر و فریب اس لیے ہے کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو میں چاہتی ہوں کسی طرح نماز پڑھے، تو میں نے ڈھونگ رچا ہے. اب انہیں گھبرا گیا. تو آپ کو یہ بات آپ کی اور میرے درمیان راز ہونی چاہیے، اور آپ میرے شوہر کو یہ بولیں کہ جو تیری بیوی پہ جنات آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب جاؤں گا جب شوہر نماز پڑھے گا. شوہر نماز پڑھتا تو میں جاتا ہوں، لیتا ہوں میں کبھی بھی نہیں جاتا ہوں، تیری بیوی کے اندر رہتا ہوں. تو ایک عورت جب گھر کو سدھارنے پہ آتی اس طرح سدھار دیتی ہے. تو مول صاحب نے شوہر سے کہا کہ جنات تو جانے کو تیار ہے، لیکن جنات یہ بول رہا ہے تیری بیوی کو جب جاؤں گا جب تو نماز پڑھے گا 5 وقت کی، جس دن تو نے نماز چھوڑ دی میں پھر آ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے جنات چلے جائے، میں 5 وقت کی نماز پڑھنے تیار ہوں. انہیں نمازی بن گیا، گھر پورا دیندار بن گیا. تو عورت اگر چاہے گی تو گھر کے دیندار بن جائے گا. اب مسئلہ کیا ہے، عورت کو ہم نے سب کچھ سکھایا ہے، شوہر سے مقابلہ کس طرح کرنا ہے یہ اپنی بیٹی کو پرفیکٹ سکھا دیا. کہاں سے سکھائے؟ بول کے سکھائے نہیں، بلکہ وہ ہماری لڑائیوں کو دیکھ کر سیکھ گئی ہے کہ میرے امی بابا کس طرح لڑتے تھے، وہ دیکھ دیکھ کر سیکھ گئی ہے. اور بیوی اپنی نوجوان بیٹی کو مہندی لگانا سکھائے، سلائی کرنا سکھائے، بیوٹی پارلر زبردست سکھائے، اس کو سب کچھ سکھائے. مقابلہ کس طرح کرنا ہے اور کس طرح جو ہے لڑائی کرنا ہے، جھگڑا کس طرح کرنا ہے، ساس کو کس طرح قابو کرنا ہے، سسر کو اور دیوروں کو اور جٹھانوں کو کس طرح قابو کرنا ہے، یہ سب سکھائے. نہیں سکھائے تو دین نہیں سکھائے. تو اس لیے اپنی نوجوان بیٹی کو بٹھا کر یہ سکھائیں. سب سے پہلے یہ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک عورت شادی نہیں کنواری ہے تو وہ جب نماز پڑھتی ہے تو اس عورت کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز. لیکن اب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اس عورت کو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی بھائی 21 نمازوں کا ثواب، تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات کیا ہے، شادی سے پہلے کتنی بھی نماز پڑھے، مرد ہے عورت ہے، کتنی بھی نماز پڑھے اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا. لیکن شادی ہو گئی اب اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا. دوسری بات یہ سمجھائی جائے کہ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت لے کر اپنے مائکے جائے، اپنے والدین سے ملنے جائے، تو جب والدین سے ملنے جائے گی تو جتنے قدم رکھے گی ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پر اس کے 100 گناہ معاف ہوں گے، اور ہر قدم پر اس کے 100 درجے بلند ہوں گے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز ملنے جا رہی، جب ملنے جائے گی جب، اور شوہر کی اجازت سے جا رہی ہے اپنے والدین سے ملنے، وہاں جا کے جب والدین کو دیکھیں گی تو والدین کو دیکھنے پر ایک حج کا ثواب بھی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ہر قدم پر 100 نیکیاں ہیں اس کو ملیں گی، اس کے 100 گناہ معاف ہوں گے اور 100 درجے اس کے بلند ہوں گے۔ جب یہ باتیں ہماری نوجوان بچی کے اندر بیٹھ جائیں گی تو اس کو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اس کو شادی کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور اس کو شادی کے بعد اپنے گھر کو جنت بنائے گی، ورنہ جہنم بنا کر رکھ دے گی تو پریشان ہو جائے گا، یہ ہوا تو ہوا کیا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی ہو گئی لڑکی کی، شادی کے بعد حمل ٹھہرا، حمل جب ٹھہرا چاہے عورت کیسی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والی ہے، کیسی بھی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مشرکہ ہے، ایسی نہیں، بلکہ ایمان والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حمل ٹھہرنے کے فوراً بعد اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور حمل میں اگر حمل سے ہے موت آ گئی یا ولادت ہوئی بچے کی موت آ گئی تو اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا، کل قیامت کے دن یہ عورت کہاں ہوگی؟ شہیدوں کے ساتھ، شہیدوں کے لائن میں کھڑی ہوگی۔ اور عورت جب گھر میں کام کرتی ہے تو ہر ایک کام پر اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، ایک چمچ اٹھائے ایک نیکی ملتی ہے، ایک چمچ اٹھائے تو ایک نیکی، جھاڑو کاڑی کتنی موٹی ہوتی ہے، اس میں 100 سیکیں ہوتی ہیں اندر، 100 کاڑیاں، تو ایک بار جھاڑو لگائے تو جتنی جھاڑو کے اندر کاڑیاں ہیں اتنے اس کو ثواب مل گئے۔ تو یہ باتیں جب ہماری نوجوان لڑکی کے اندر بیٹھ جائیں گی تو اس کو زندگی جینے کا مزہ آئے گا، سکون ملے گا، شادی کے بعد سکون ملے گا، ورنہ یہ جب چیزیں نہیں معلوم ہوں گی تو شادی کے بعد بھی کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اور آگے سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمل سے ہے عورت اور حمل میں اس کو تکلیف ہوتی ہے اور آہ کرتی، اس کو بیٹھنے بھی نہیں آتا، پریشان ہوتی ہے، آہ کرتی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا جب یہ آہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جتنی مرتبہ یہ آہ کرے گی اس کی ہر آہ پر آپ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ثواب لکھنا ہے۔ یہ آہ کر رہی ہے، میرا درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا، حمل سے ہے، لیکن اس آہ پر اس کو سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جب بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے اس درد پر، ہر ایک درد پر ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی پوری زندگی میں ایک غلام بھی آزاد کر دے، ایک غلام اگر آزاد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، جنت اس پر واجب ہو گئی، جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اب یہاں پر جتنے بھی اس کو درد ہوں گے، کتنا درد ہوتا ہے، بعض بیچاری عورتیں 10 دن تک درد ہوتے ہیں، ان کو 3 دن 4 دن درد ہوتے ہیں، جب بڑی مشکل سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنے بھی اس کو درد ہوں گے ہر درد پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ بچہ ہو گیا، بچہ بڑا ہوا، تھوڑا بچہ بڑا ہوا، اس کو اللہ اللہ بولنا سکھایا، جب بچوں کو اللہ اللہ بولنا سکھائیں گے تو جتنی مرتبہ وہ اللہ بولے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے جائیں گے، والدین کی، اس کے ماں کے گناہ معاف اور اس کے والد صاحب کے گناہ معاف، جتنی مرتبہ اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا بچہ ذرا بڑا ہوا، اس کو ABCD آتے، ٹونکل ٹونکل لٹل اسٹار، اس کو یہ آتے، ABCD آتے، 1 2 سب آتے، لیکن اس کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ پہلا کلمہ کا یہاں عمریں گزر گئی، لیکن کسی مسلمانوں کو پوچھ کے دیکھیں اکثر مسلمان ایسے ان کو چار کلمے بھی یاد نہیں ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، جن پر ایمان لانا بے حد ضروری، وہ بھی یاد نہیں۔ یہ مسلمان کے حالات ہیں، کس طرح حالات درست ہوں گے؟ یعنی بچوں کو کہاں سے یاد ہوں گے؟ جب ایک والد صاحب جن کی عمر 25 سال ہو گئی، 25 سال عمر ہو گئی، جب بچہ پیدا ہوا ہے تو بچوں کو یہاں کلمے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں والد صاحب کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ تو اپنے اسلام کے اندر سب سے پہلی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں، ہر مسلمان ان کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ تو بچہ جب اللہ اللہ بولے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے گا تو یہ الفاظ بولتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بالکل ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جنت کو ان کے لیے واجب فرما دیتے ہیں۔ اور بچہ بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد بچے کو حفظ قرآن کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی اس کو سونے کا تاج، ایسا تاج کہ سورج اور چاند کی بھی وہ روشنی چاہیے، وہ روشنی نہیں ہے جو اس تاج سے روشنی نکلے گی، ایسا تاج قیامت کے دن پہنائیں گے۔ تو جو عورت شوہر کی اجازت لے کر گھر کو جا رہی ہے اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے تو اس عورت کو جو ہے ہر قدم پر 100 نیکیاں مل رہی ہے، ہر قدم پر 100 گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پر اس کے 100 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، جب تک آدمی نکاح نہیں کرتا ہے اس کا ایمان ادھورا رہتا ہے، نکاح ہو گیا اب اس کا ایمان مکمل ہوا ہے، نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے اس کا ایمان ادھورا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جلد سے جلد اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ کب تک ادھورے ایمان والے رہو گے یا اسی طرح مر جاؤ گے تو ادھورے ایمان کے ساتھ مرے،
تو ایمان کو جلد سے جلد مکمل کریں. لیکن جب یہ بات معلوم ہوں گی، جب ہمارے پاس دین ہوگا، گھر میں دین ہی نہیں ہے، کبھی سکھائے نہیں، تو کیسے معلومات ہوں گی؟ اور نکاح کے ذریعے سے آدمی کی شرمگاہ کی حفاظت، آدمی کی نظروں کی حفاظت، نکاح کی حفاظت، اور تمام گناہوں سے آدمی جو ہے اس سے بچ جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے.